الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ معزز سامعین اکرامی، میرے بیان کا یہ دوسرا موضوع جو ایک دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا کے لیے ہے، جو اس نے پچھلے کچھ دن پہلے ایمان ابو طالب پر ہرزہ سرائی کی۔ آج میں چاہوں گا کہ ایمان ابو طالب کو قرآن کی روشنی میں ثابت کروں۔ میں کسی حدیث کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی خاندان امیہ کے ملا کا سہارا نہیں لوں گا، میں کبھی کسی ان احادیث کا سہارا نہیں لوں گا جو من گھڑت ہیں، جو متروک ہیں، جو مجہول ہیں، جو ضعیف ہیں۔ میں صرف قرآن حکیم سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام متقی تھے، توحید پر قائم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا پختہ ایمان تھا۔ تو سب سے پہلی مثال میں دوں گا، ایک آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور کوئی اشخاص نہیں ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ یقیناً اسے تمام اسلامی کتب سے یہی ملے گا جواب کہ اس وقت کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، کیونکہ اس وقت مشرک اور کافر لوگ جو قلیل المیعاد مسلمان تھے ان کو کعبہ میں جانے سے روکتے تھے، عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ یہ تو بات ہر کتاب میں اور سب لوگوں کو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، تو قریش مشرک لوگ، کافر لوگ ان پر گندگی پھینکتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو جب وہ سجدے میں تھے تو ان پر کسی جانور کی کھال پھینک دی گئی۔ تو اس میں رب کائنات صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ان عمل کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا؟ یہ جو مسجد حرام سے جانے میں روکتے ہیں، عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس مسجد کے متولی تو خاص متقی لوگ ہیں، اور یہ کتابوں میں ثابت ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں ثابت ہے، صحیح ستہ میں ثابت ہے۔ بھلا میں
ان کی تمام حدیثوں کو نہیں مانتا ہوں جو ان کی من گھڑت حدیثیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور ان کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ متقیوں کے علاوہ قرآن کا کعبۃ اللہ کا کوئی متولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام مشرک ہوتے تو رب کائنات انہیں کبھی بھی کعبے کا متولی نہ بناتا، قرآن کی آیت کی روح سے۔ اب میں دوسری مثال دیتا ہوں، آیت کریمہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بے شک مومنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی بات سکھاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات بڑے واضح الفاظ میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں کون مومن تھا؟ کیا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مومن تھے؟ کیا اس وقت حضرت عمر فاروق مومن تھے؟ کیا اس وقت حضرت عثمان غنی مومن تھے؟ یا تمام دوسرے صحابہ کیا یہ مومن تھے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو اس وقت مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت مومنین میں سے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یقیناً حضرت عبد المطلب تھے، وہ یقیناً حضرت عبداللہ تھے، وہ یقیناً حضرت آمنہ تھیں، اور یقیناً حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب لوگ ہی مومن تھے صرف۔ تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ مومنین میں سے ہی رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ ہم دوسرے جو پہلے اصحاب کا میں نے نام لیا ہے، ہم ان کی بڑی دل سے عزت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط سوچ رکھنا بھی گناہ ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو یقیناً وہ افضل صحابہ میں سے ٹھہرے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ صرف ایمان ابو طالب پر بات کر رہا ہوں۔ تو میں تیسری مثال دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو میں اس دجالی سوچ رکھنے والے ملا سے سوال کرتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ کون شخص تھا جس نے اللہ کی مدد کی؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اس کے دین کی مدد، اس کے رسول کی مدد۔ تو اس وقت کس آدمی نے مدد کی؟
یقیناً حضرت ابوبکر صدیق نے مدد نہیں کی، یقیناً عمر فاروق نے مدد نہیں کی، یقیناً عثمان غنی نے مدد نہیں کی۔ اس وقت سب سے پہلی مدد کرنے والا حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ وہی تھے، اور دوسری مدد کرنے والی آپ کی زوجہ محترم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کیونکہ یہ لوگ تو اس وقت ابھی اسلام ہی نہیں لائے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سب سے پہلے تو آپ کے چچا نے آپ کی مدد کی، آپ کی زوجہ محترم نے آپ کی مدد کی۔ تو میں حیران ہوں اس ملا کے کہ اس نے قرآن حکیم کی کھلی آیات کو کیا پڑھا نہیں ہے، جو ادھر سے ادھر سے مجہول، متروک، ضعیف حدیثیں اٹھا کر لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، ایمان ابو طالب پر انگلیاں اٹھانا چاہتا ہے اور لوگوں کو غلط راہ پر لگانا چاہتا ہے۔ کیا اس نے نہیں سنا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو پر بہتان نہ باندھو، اپنی طرف سے ان میں کوئی چیز شامل نہ کرو؟ کیا اس ملا نے نہیں پڑھا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، انہیں کھل کر بیان کرنا چاہیے؟ تو یہ سب آیتیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ وہ کون شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین کی مدد کی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتری انذر عشیرتک الاقربین، تو سب سے پہلے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان تک میرا پیغام پہنچاؤ، تو سب سے پہلی جو تبلیغ کی دعوت تھی وہ کس کے گھر میں ہوئی؟ اس پر کس کا پیسہ لگا؟ اس کی کس نے حفاظت کی؟ معزز سامعین، سب سے پہلی تبلیغ کی دعوت حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ہوئی۔ ایک دن ہوئی، وہ قریش کھا کر اٹھ کر چلے گئے، پھر دوسرے دن ہوئی، پھر دوسرے دن پھر وہ کھا کر اٹھ کے چلے گئے، پھر تیسرے دن ہوئی۔ جب تیسرے دن کھا کر اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا رک جاؤ، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ اور پھر آپ اپنے بھتیجے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا محمد، یا مرشدی، یا سیدی، آپ کے اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ آئیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر پیغمبر نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی وحدانیت، اس کی احادیت، اس کی ربوبیت کا تذکرہ کیا، انہیں بتوں کو پوجنے سے روکا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے، ان ملاؤں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ آیتیں نہیں پڑھی ہیں جو صاف صاف کہہ رہی ہیں، جو صاف صاف بتاتی ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ شخص جس نے سب سے پہلے پیسے لگائے، وہ شخص تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وہ شخص جس نے پیسہ لگایا، جس نے امداد فراہم کی، اپنا گھر مہیا کیا، آپ کی حفاظت کی، وہ تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ دوسرا قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب آپ یتیم تھے، آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، فآویٰ یعنی اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو اس وقت جب آپ یتیم تھے تو کیا حضرت ابو بکر نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا؟ کیا حضرت عمر فاروق نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا؟ کیا حضرت عثمان یا یہ دوسرے اصحابہ کرام اجمعین انہوں نے اپنی پناہ میں لیا تھا؟ نہیں،
اس وقت جب آپ یتیم تھے، آپ کی والدہ ماجدہ تو 6 سال کے بعد وفات پا گئیں، والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، 1-2 سال بعد تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے، تو پھر آپ کس کی پناہ میں آئے؟ اللہ نے آپ کو کس کی پناہ میں دیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پناہ میں آپ آئے، اب جوانی تک وہاں رہے، بلکہ مرنے تک سب لوگ اکٹھے، حضرت ابو طالب کے وفات پانے تک وہاں سب لوگ اکٹھے رہے۔ تو جس کی پناہ کو رب کائنات قرآن میں اپنی پناہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ یتیم تھے اس وقت میں نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو رب کائنات اپنی پناہ کہہ رہا ہے۔ میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے ہو کہ کتنی کھلی کھلی آیتیں رب کائنات ایمان ابو طالب پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب میں آتا ہوں چوتھی گواہی کی طرف۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی احسان فرما، ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ تو رب کائنات یہ ایک عمومی حکم ہے، یہ صرف ایک خاص آدمی کے لیے نہیں ہے یا ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے عمومی عام حکم ہے کہ وہ شخص جو آپ کی پرورش کرے، جو آپ کو پالے، وہ یقیناً آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے رب کائنات فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے اپنے بازو پست رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا۔ تو کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کی؟ اور اگر کی ہے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کی، آپ کے لیے رحم کی اللہ سے دعائیں کی۔ تو میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ واضح نشانی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور یقیناً کرتے رہے، کیونکہ قرآن کا حکم تھا جس نے تجھے پالا ہے، پرورش کی ہے بچپن میں، اس کے لیے دعائیں کرو۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعائیں کی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ہی تو آپ کو پالا تھا۔ اور آپ میں 5ویں گواہی دیتا ہوں۔ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ان پر کوئی مصیبت نازل کرے۔ تو اس میں رب کائنات آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتی ہے کہ لا اقسم بہذا بلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ رب کائنات قسم کھا رہے ہیں، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، یعنی رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اے محبوب مجھے تو جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی قسم۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَوَالِدٍ مَا وَلَد، مجھے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے بے شک انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس میں رب کائنات
شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کی قسم کے کھا رہے ہیں کہ جس میں آپ رہتے ہیں، اور پھر قسم کھا رہے ہیں ایک باپ کی، اور پھر قسم کھا رہے ہیں ایک بیٹے کی۔ میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت عرب میں صرف 3 باپ اور بیٹے مشہور تھے۔ ایک بیٹا ابو جہل تھا، ایک باپ ابو جہل تھا اور اس کا بیٹا، ایک باپ ابو لہب تھا اور اس کا بیٹا، اور ایک باپ ابو طالب تھا اور اس کا بیٹا۔ آپ یہ ملا صاحب آپ خود ہی یہ فیصلہ کر کے کہ رب کائنات ابو جہل کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، رب کائنات ابو لہب کے لیے قسمیں کھا رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ رب کائنات جس باپ کی قسم کھا رہا ہے وہ ابو طالب ہے، اور جس بیٹے کی قسم کھا رہا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو جب رب کائنات اس شہر کی قسم کھاتا ہے، اپنے حبیب کی قسم کھاتا ہے، ایک باپ کی قسم کھاتا ہے اور ایک بیٹے کی قسم کھاتا ہے، وہ یقیناً حضرت ابو طالب اور حضرت امام علی مقام ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان مشرکوں اور کافروں کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو معزز سامعین گرامی، میں صرف یہی کہوں گا، یوں تو بہت سے اور واقعات ہیں۔ بچپنے میں کعبہ میں قحط، مکہ میں قحط آ پڑ گیا، تو سب لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے فریاد کی، دعائیں مانگی کہ اپنی رحمت سے ہم پر کرم کرو اور بارشیں برساؤ۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ سب لوگ حضرت ابو طالب کے دروازے پر گئے اور عرض کی، اے ابو طالب، تم بھی اپنے قبیلے کے سردار ہو، تم بھی اپنے خدا سے ہمارے دعا مانگو کہ بارش ہو جائے۔ تم ہمیں بتاتے تو نہیں ہو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے اور یہ قحط اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے چھوٹے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہ پیٹھ جہاں پر مہر نبوت تھی اس کو کعبے کی دیواروں سے لگایا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے رب کائنات، اس بابرکت بچے کے وسیلے سے ہم پر اپنی رحمت فرما۔ تو تاریخ میں ہے کہ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی، بادل آئے اور خوب سے بارش برسی، جل تھل ہو گیا، قحط بالکل ختم ہو گیا۔ تو وہ اس شخص کے ایمان پر تم انگلیاں اٹھا رہے ہو جو بچپن میں جس کا ایمان تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ کیا اس نے مہر نبوت نہیں دیکھی تھی؟ یقیناً دیکھی تھی، اس کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور آپ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو اس بچے کو لے کر کعبہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود اکیلے کعبے میں چلے جاتے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما، لیکن آپ نے اس بچے کا وسیلہ دیا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر آپ سفر شام میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، رستے میں بحیرہ نامی شخص ملتا ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر تھی، دیکھ کر حضرت ابو طالب کو کہتا ہے کہ اس بچے میں نبوت کی نشانیاں ہیں، اس کو واپس فوراً لے جاؤ، کہیں دشمن اس کا نقصان نہ کر دے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپس لے کر مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا تو وہ اس بچے کو کیسے واپس لے کر آتے؟ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے،
اس کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی آپ کی حفاظت کی، اور یہ ایمان ابو طالب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اس دجالی سوچ رکھنے والے جلالی سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جب کفار مکہ نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، تو کیا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جا کر آپ کو روٹی دیتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق جا کر آپ کو کھانا دیتے تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی آپ کو جا کر چیزیں پہنچاتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے چچا عباس چوری چھپے جا کر کبھی کبھی آپ کو چیزیں پہنچا آیا کرتے تھے، ورنہ ان تمام عرب والوں میں سے کوئی بھی شخص نہیں تھا جو شیب ابی طالب میں گیا ہو اور آپ کی خیریت پوچھی ہو، لیکن وہاں پر ایک بوڑھا شخص حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اکیلا کھڑا تھا، جو پیغمبر کی حفاظت بھی کر رہا تھا اور پیغمبر کے ساتھ دکھ بھی برداشت کر رہا تھا۔ تو یہ ایمان ابو طالب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ابو طالب کا متقی ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ابو طالب کی صحابیت نہیں تھی تو اور کیا ہے؟ یہ ابو طالب کا پیغمبر پر، اس کی رسالت پر ایمان نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ توحید پر تو ان کا ایمان پہلے ہی تھا۔ اور دوسرا، ایک اور مثال دیتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اس وقت آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ آپ کے نکاح کے خطبے کے الفاظ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیمی میں پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ توحید پر تو وہ اسلام سے پہلے ہی قائم تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک خاص بچہ ہے۔ آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت تھی، کیا ان سب لوگوں نے نہیں دیکھی تھی؟ آپ کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں، آپ نے ان پر ایمان لایا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں۔ میں ان تمام خاندان امیہ کے پالے ہوئے ملاؤں سے، ان کی کتابوں میں من گھڑت حدیثیں لکھنے والے ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن کو پڑھیں، اس کو سوچیں، اس کی آیتیں بڑی کھلی کھلی ہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ان آیات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی باتیں پہنچا کر لوگوں کا دین کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اگلا موضوع یقیناً میرا غدیر خم اور واقعہ ثقیفہ پر ہوگا، تو میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت کو جان سکیں، اور ان خاندان امیہ کے پالے ہوئے جو مولوی ہیں، ان سے ان سادہ لوح مسلمانوں کو بچائیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور وہ احادیث لیں جو اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں، تو آپ کو ہر چیز روشن کی طرح واضح نظر آ جائے گی، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔